الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ احزاب ہے جس کی آخری 4 آیتیں جو ہے وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ ان آیات کے اندر جو مضمون بیان فرمایا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کا اگر عنوان ہم چاہیں، عنوان بنانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ رسول اور امتی کے تعلق کی اہم ترین جہت، یعنی رسول اور امتی کا جو تعلق ہے نا، اس کا اہم ترین پہلو ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اس میں اس جہت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اشارے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، یا آپ کہہ لیں مثال سے بیان کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کوئی بات جو ہے وہ کسی کو کہا جائے، ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے ذریعے سے وہ بات اسے جو ہے وہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں سمجھ لیں کہ اشارے کے ذریعے سے کسی اور کی مثال دے کر یہ بات جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ یہ کس کو سمجھائی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو سمجھائی ہے، آپ کو مجھے بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت ہم تو نہیں تھے وہاں، تو اس وقت مخاطب صحابہ کرام تھے۔ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو بھی لوگ تھے وہ اس کے جو وہ پہلے مخاطب تھے۔ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا رسول سے جو تعلق ہے وہ اس خاص پہلو سے دھیان رکھنا ہے، اس میں کمی نہ آئے، یعنی یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے، کمزور نہ ہونے پائے، یہ تعلق یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ سورہ احزاب ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس کا آخری کو سورہ احزاب ہے، تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں جی کہ
حزب کہتے ہیں جماعت یا گروہ، اور احزاب اس کی جمع، حزب کی جمع ہے احزاب، کئی سارے گروہ اور یا کئی ساری جماعتیں جو ہے وہ۔ اس سورہ مبارکہ کو یہ سورہ احزاب کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو اب مدینے میں یہ سن 5 ہے، یعنی مدینے آئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے پورے عرب میں سے جو بھی مسلمانوں کے مخالف تھے ان سب کو اکٹھا کیا کہ ہم سب مل کر پوری طاقت سے یک بارگی مسلمانوں پر یعنی مدینہ پر حملہ کرتے ہیں، ایسا حملہ کرتے ہیں کہ جس میں ان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ چونکہ یہ ایک صرف مکہ کے مشرک نہیں تھے، احزاب تھے، جماعتیں تھیں، گروہ تھے، اس وجہ سے پھر یہ جو جنگ ہوئی نا اس کو کہا گیا غزوہ احزاب، جنگ احزاب، اور اسی کو جنگ خندق بھی کہا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے، چونکہ اب یہ تو بہت اس اعتبار سے تو بہت بڑی فوج تھی، ٹھیک ہے نا، جو وہ محل تھا اس میں بہت بڑا لشکر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ براہ راست سامنے آ کر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا مدینے کے دفاع کے لیے جو ہے وہ خندق کھودنی چاہیے۔ تو ایک خندق کھودی گئی، یوں سمجھ لیں کہ ایک گہرا کھڈا، جیسے لمبا، آپ یوں سمجھ لیں جیسے نہر ہوتی ہے لیکن نہر ذرا کم گہری ہوتی ہے، اتنا چوڑا کہ اگر گھوڑا جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کر بھی سوار کوشش کرے کہ گھوڑا چھلانگ لگا کر اس کو پار کر لے تو وہ نہ کر سکے، اتنا چوڑا اور اتنا گہرا کہ اگر گھوڑا بھی اس میں گر جائے تو وہ خود نکل نہ سکے، یعنی پھر وہ اسی کے اندر جو ہے وہ رہے۔ تو یہ اس کو جو ہے یہ ہے خندق، اور اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں یا غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، وہ گروہوں کی وجہ سے۔ اب آپ کو اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں غالب ذکر جو ہے نا وہ اس جنگ کا ہے، وہ جو گروہوں والی جنگ ہے یا وہ خندق والی جنگ ہے نا اس کا غالب ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اچھا، اب جو ہے نا وہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہا ہے نا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ مثال دی جا رہی ہے، اور یہ مثال جو ہے وہ یہ دی جا رہی ہے ایک سابقہ رسول کی اور اس کی امت کی، یعنی مدینے میں اس وقت رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے نا وہ امت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے اندر موجود ہے۔ ان کو بات سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے ایک سابقہ رسول کی اور اس رسول کی امت کی، یعنی سابقہ رسول اور سابقہ امت کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب اس کو ذرا پڑھ لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں ایمان والوں سے مراد
وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ویسے ایمان والے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد سے سارے ایمان والے ہی ہیں اور سارے مسلمان ہی ہیں، لیکن یہاں اب یہ خاص جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ہو رہی ہے جو اس وقت موجود ایمان والے ہیں، یعنی امت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ آج ہم بھی ہیں لیکن اس وقت ہم تھے نہیں، اب جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی ہیں اس کے مخاطب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا، یا ان لوگوں جیسا نہ بن جانا۔ آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی، دکھ دیا۔ پھر ذرا سوچیں، غور کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے نا، قرآن پہلے آپ پر نازل ہوا ہے نا، آپ نہیں سنایا نا، اللہ نے براہ راست تو نہیں سنایا کسی کو کہ دیکھو تم ایمان لائے ہو، تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ رہے ہو، رسول موجود ہیں، رسول کو تکلیف نہ دینا، رسول کو دکھ نہ دینا، پریشان نہ کرنا، رسول کی اذیت کا باعث نہ بننا، اس طرح جیسے کہ جو ہے وہ اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے، جیسے دکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے، یعنی وہ خاص دکھ تو کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے نا، وہ خاص دکھ، وہ خاص تکلیف جو ہے وہ نہ دینا تم اپنے رسول کو، جس طرح کہ وہ تکلیف ان کے وہ جو موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو رسول مان رہے تھے، جو دکھ جو ہے وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہاں ابھی پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ دکھ، تکلیف جو موسیٰ علیہ السلام کو پہنچی وہ کیا تھی، ٹھیک ہے نا، پھر ہی ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ قرآن حکیم کے اندر جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ان کی قوم کی طرف سے ان کو آئی۔ ویسے تو بہت ساری، آپ اگر بنی اسرائیل کی کتابیں پڑھیں یا ان کے وہ حوالے پڑھیں، وہ تفسیروں کے اندر بھی آتے ہیں بہت سارے، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بالکل قرآن حکیم کے اندر ہیں اور مجھے اس وقت یاد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جو تھی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایمان کے اوپر جب وہ ڈٹے رہو، مقابلہ کرو پریشانیوں کا جو فرعون کی طرف سے تمہیں آ رہی ہیں۔ یہ قرآن حکیم کے اندر ہے، یہ کوئی تاریخی یا تفسیری اس طرح بات نہیں ہے۔ تو وہ قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے موسیٰ، ہم اذیت میں رہے جب تو نہیں آیا تھا اس وقت بھی اور جب تو آ گیا، یعنی ہم تو مصیبت، ہماری مصیبت ختم نہ ہوئی تیرے آنے کے بعد بھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تیرے آن نہ آن دا کی فائدہ، ساڈے حالات بدلے نہیں، حکومت بدل گئی، آپ آ گئے۔ اب دیکھیں یہ ایک اذیت والی بات ہے نا، وہ رسول کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ رسول جو ہے نا اپنی اذیت کی بات کر رہے ہیں، کیسے ہم تو تکلیف میں رہے، ہم تو تنگی میں ہی رہے، مشکل میں رہے، پریشانی میں رہے۔ اچھا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی غلامی سے چھڑا کر ان کو جو ہے وہ دریا یا سمندر پہ لے آئے نا، تو وہاں بھی ایک انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی کی بات کی. وہ پریشانی کی بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب پیچھے فرعون آ گیا نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو مارے گئے. دوسرے لفظوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ہی مورد الزام ٹھہراتے تیری وجہ تو مارے گا بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں سی, کوئی اچھی منصوبہ بندی نہیں کی گئی. تو وہاں چلے, اب وہاں جیسے کہتے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, وہاں چلو گزر تو رہی تھی, اب یہاں تو آگے سمندر آ گیا, یا تو اس میں چھلانگ لگائیں یا پیچھے سے جو ہے وہ اس کی تلواروں کی زد میں جو ہے وہ آ جائیں, تو یہ تو بات وہی رہ گئی. اب یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پریشان کرنے والی بات ہے. اچھا, اب ایک اور بھی اذیت کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو, جو یہ میں ان اذیتوں کی بات کر رہا ہوں یا ان تکلیف دہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے آئیں. اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں, اور بہت تفصیل سے اور بہت ہی اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ تو ایسے چلتے چلتے باتیں آ گئی ہیں نا قرآن حکیم کے اندر. چلتے چلتے سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات مختصر سی بتائی کہ ایسے بات ہوئی, لیکن وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس پریشانی یا اس اذیت کا جو وہ ذکر کیا. لیکن اس پریشانی یا اذیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں, پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا, اور یہ ہدایت کا سلسلہ کیوں جاری کیا. یہ پہلے پیغمبر سے ہے, وہ آدم علیہ السلام ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ سلسلہ کیوں شروع کیا, مقصد کیا تھا؟ قرآن حکیم کے اندر سورہ حدید کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. یہاں لفظ رسول نہیں ہے, رسول جمع ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو یعنی سارے رسولوں کو بھیجا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کتاب اتاری, معجزے اتارے, میزان شریعت اتاری. یہ ایک نظام ان کو جو ہے وہ دیا. کس لیے دیا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہوں. اور یہی ہے جس کو وہاں قرآن کریم میں سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا. ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا. اچھا, اس مقصد کے لیے سارے رسول بھیجے. اب سب سے پہلے پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام. وہاں سے یہ مقصد شروع ہو گیا نا, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ عادلانہ نظام کا قیام. اور اسی کو میں دوسرے لفظوں میں کہا کرتا ہوں توحید کی سربلندی. دیکھیں, توحید اصل کے اندر صرف عقیدہ نہیں ہے, عمل بھی ہے. ہم نے عام طور پر سمجھا جی یا تو کچھ خاص چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے یا توحید کے برخلاف ہے, یا بس عقیدے کی حد تک سمجھتے ہیں. جبکہ حقیقت میں جو ہے وہ یہ توحید جو ہے اس میں عقیدہ اور عمل دونوں شامل ہیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ, اللہ کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے نا وہ صفات کے اوپر بھی ایمان ہے. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی صفات پر. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے
المالک، مالک وہ جو ہماری زبان میں مالک کہتے ہیں نا جی، میں اس چیز کا مالک ہوں، اس معنی میں بھی اللہ مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا، مالک کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ. پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، تو وہ ہمارے پھر اردو میں وہ بادشاہ چلا آ رہا ہے، حکمران. بادشاہ جو ہوتا ہے نا، حکمران ہی ہوتا ہے نا. حکمران وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کا حکم نہیں چلتا وہ حکمران نہیں کہلاتا. آپ کے کتنے ملک کے حکمران ہیں جو اب حکمران نہیں ہیں، تو آپ اس کو حکمران تو نہیں کہتے. کچھ آپ کا کہہ دیں گے وہ حکمران نہیں ہے. اچھا، اس کو ایک چھوٹی مثال سے سمجھ لیں. گھر کا سربراہ ہے، اس کو گھر کا حکمران مان لیں. اگر اس کی گھر میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو وہ حقیقت میں حکمران نہیں ہے. وہ صرف آپ کہہ رہے ہیں آئینی حکمران ہے. اب وہ گھر والوں نے مانا، گھر والے کہتے ہیں جی ہاں یہ ہمارے ابا جی جو ہے نا، وہ یہ ہمارے بڑے ہیں جی، یہ ہمارے گھر کے حکمران ہیں. اور کوئی کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تیرے باپ کے ساتھ بات کی، اور کہتا تو باپ نے کیوں گل کی تھی؟ باپ دا تے کوئی اختیار نہیں سی کہ گل میرے نال کرنی سی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صرف آئینی حکمران ہے، حقیقی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی حکمران ہے. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، وہی خالق ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، لہذا اسی کا حق ہے کہ حکم دے، اسی کا حق ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے. لہذا اب یہ عملاً ماننا جو ہے نا، یہ ہے وہ چیز. اچھا، اب آپ دیکھیں اس معنی میں حکمرانی جو ہے اس کا قائم ہو جانا ایک ظاہر ہے. وہ پیغمبر جو ہیں انہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق ہی یہ کام کرنا ہے نا، تو اللہ کے دین کی سربلندی ہوگی. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا جو پہلے انسان زمین پر آئے، وہ ایک عورت ایک مرد ہے، ایک پیغمبر ہے ایک امتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا، اب انہوں نے دین کا کیسے سربلند کرنا ہے جب اللہ نے سارے. اب یہ سربلندی آپ آج کی سربلندی کے مشابہ نہ سمجھیں. وہاں صرف ایک امتی ہے اور صرف ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے. اب وہاں جو دین کی سربلندی ہے وہ بس اس حد تک ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو نبی تسلیم کر لے اور اس کے تابع زندگی گزار لے. اس کے لیے وہی جج ہے، اس کے لیے وہی صدر ہے، اس کے لیے وہی شوہر ہے. وہ جو قرآن کریم کے اندر آ گیا الرجال قوامون علی النساء، جب یہ اس درجے میں کام ہو گیا تو بس اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی. اچھا جی، اب اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے تو گویا اب پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی، پہلے کی نسبت پیچیدگی پیدا ہو گئی. اچھا، پھر اب بچوں کے آگے وہ جو ہم کہا کرتے ہیں کہ جی یہ میرے چچا کا خاندان ہے اور یہ میرے تایا کا خاندان ہے اور یہ ہمارا خاندان ہے، یہ میرے پھپھا کا خاندان ہے، یہ میرے خالو کا خاندان. ٹھیک ہے نا؟ اب مزید پیچیدگی پیدا ہو گئی. اب وہ میاں بیوی، اب اس درجے میں اللہ کے دین کی سربلندی یا عادلانہ نظام کا قیام جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اتنا ہی ہے جتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے
گاؤں کے اندر ایک حکمران ہوتا ہے، انگریزوں نے بنایا ہوا تھا، اب وہ ختم ہو گیا یا چلتا ہے جو بھی ہے، نمبردار ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نمبردار آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ گاؤں کا ایک حکمران ہے. اس دور میں بس یہ نمبردار کی سطح کے اوپر ہی سمجھ لیں کہ وہ جو بھی قبیلہ ہے اس قبیلے کا جو سربراہ ہے. اب اس دور میں آپ یہ سوچیں کہ جی اس دور میں تو پارلیمنٹ ہوتی نہیں تھی، اس دور میں تو جو ہے وہ کوئی صدر نہیں تھا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. اس طرح کا نظام جو آج ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ عدلیہ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ کابینہ ہے، اب یہ تو نہیں تھا. لیکن یہ بات آپ سمجھتے ہیں یہ بھی سادہ ہی ہے. ایک نمبردار، وہ بھی اس نے جو اپنے اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ جو جس طرح وہ اس کو لے کر چل رہا ہے یا جو نظام اس کا ہے، وہ اس نظام کے مقابلے میں جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جس کو وہ چلا رہا ہے، اس کے مقابلے میں تو بہت سادہ ہے. وہ بہت پیچیدہ ہے جس کو وہ چلا رہا ہے. اچھا جی، اب چلتے چلتے زمانہ اور آگے بڑھ گیا. اب آ گیا سلطنتوں کا دور. کہاں سے چلا تھا؟ ایک میاں بیوی سے، سلطنتوں کا دور. اب یہ اس کا آغاز قرآن حکیم کے اندر جو آغاز تو جو بھی ہو، خاص طور پر اہتمام کے ساتھ فرعون کی سلطنت کا ذکر آتا ہے، فرعونوں کی سلطنت. اچھا، اس میں یہ باقاعدہ ایک نظام، وہ پہلے کسی درس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لاکھوں انسان اور جو ہے نا وہ ایک بڑا ایریا، جہاں اس زمانے کے اعتبار سے اس نے جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ قائم کر دیا. اگرچہ وہ نظام جو تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ طاغوت کا نظام تھا، وہ توحید پر مبنی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی صلاحیت سے قائم کیا. کیونکہ آج کے زمانے میں جو سہولتیں ہیں، ٹیلی فون ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ اس طرح ملٹری ہے، نہ اس طرح پولیس ہے، نہ اس طرح آلات ہیں، نہ ہتھیار ہیں جن سے کنٹرول کرنا اتنی پبلک کو. اس نے اپنی بڑی ذہانت سے ایک نظام بنایا. اس کے بعد ایک عرصہ بعد پھر قرآن کریم کے اندر ایک بڑی سلطنت کا ذکر آتا ہے، اور وہ ہے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت. وہ بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ میاں بیوی کی حد تک دین کی سربلندی نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے؟ اب ایک بڑی سلطنت ہے جو توحید کا تقاضا پورا کر رہی ہے. اور وہ ذرا دیکھیں، توحید کا تقاضا ہے کہ وہ ہدہد نے آ کر بتایا کہ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. کسی خراج کے لیے، کسی پیسے کے لیے کوئی ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے تو پیشکش کی تھی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ، اور انہوں نے منع کر دیا ان کو سورج کی پرستش سے. یہ تھا توحید کا تقاضا. اب دونوں کا فرق سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی سلطنت کا زمانہ ہے، اور فرعون کا زمانہ بھی سلطنت کا ہے. وہ طاغوت کی سلطنت ہے، یہ توحید والوں کی سلطنت ہے. یہاں توحید کا تقاضا پورا ہو رہا ہے اور وہ توحید کے برخلاف ہے. اچھا، اب آپ چلتے چلتے پیچیدگی بڑھ رہی ہے، یہ سمجھ لیں. اب بڑھتے بڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ ہے، یہ بڑی بڑی سلطنتوں کا زمانہ آ گیا. اور وہ بڑی سلطنتیں جو ہیں آج دنیا میں اتنی بڑی سلطنتیں نہیں ہیں جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھی. کیسر و کسرا، یعنی
آج دنیا میں کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے جتنے وہ تھے کیسر و کسرا. آبادی تو ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ آبادی تو اب زیادہ جو ہے، لیکن اتنا بڑا ایریا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یہ ہے، تو گویا کہ فرعون کا زمانہ، پھر سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی سلطنتوں کا زمانہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جد و جہد شروع کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کام کو جب مکمل کیا ہے تو عرب میں ایک سلطنت وجود میں آ گئی ہے توحید والوں کی، اللہ والوں کی، جس میں وہ عادلانہ نظام قائم ہو گیا ہے. اب نوٹ کریں جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ وہ گھر کی سطح پر میاں بیوی ہیں، پھر قبیلے کی سطح کے اوپر کوئی نمبرداری کے اعتبار سے آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں، پھر آپ ایک بڑی سلطنت کے طور پر جو ہے وہ فرعون اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنتوں کی مثال. اور پھر آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سلطنت قائم کی ہے. پھر اس سلطنت میں وسعت آئی ہے، پھر اس سلطنت میں وہ دونوں سلطنتیں سما گئی ہیں، کیسر اور کسرا کی آہستہ آہستہ. اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عمل کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ سلطنت وجود کے اندر آئی ہے، یہ ہے اصل کے اندر مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ رہنمائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہ دی گئی ہے. آج اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تقاضا تو وہ آدم علیہ السلام کی سطح کے اوپر پورا ہو جائے گا جی، اب کوئی ہو سکتا ہے کسی بندے کے بچے ہی نہ ہوں، وہ کہے جی بس ٹھیک ہے آدم علیہ السلام نے کہڑی پارلیمنٹ بنائی سی، کہڑا انہیں کیتا سی، میرا کام ہو گیا. یا کوئی یہ سمجھے کہ میرا وہ قبیلے کی سطح کے اوپر جب وہ ہو گیا. تو یہاں یہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہونا ہے. یوں سمجھ لیں کہ سب سے بڑی سلطنت قائم ہونی ہے، لہذا یہ سلطنت قائم ہوگی ایمان والوں کی جد و جہد سے. اب ذرا اس بات کو سمجھے. میں نے عرض کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے یہاں آئی. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو سلطنتوں کا زمانہ ہے یہ قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر آ رہا ہے، تو منظم سلطنت تو فرعون کی کا ذکر آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پھر کون سا ہوا؟ سلطنتوں کا زمانہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی سلطنت قائم کرنی چاہیے تھی نا. پھر موسیٰ علیہ السلام وہ صرف نمبرداری تک کر کے تو کام پورا نہیں ہوتا تھا نا، ان کو سلطنت قائم کرنی چاہیے تھی. اب جس وقت وہ فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کے اپنی قوم کو لے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ فلسطین، شام کا علاقہ، کنعان وغیرہ، وہ جہاں سے گئے تھے یعقوب علیہ السلام مصر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس علاقے کو فتح کر لو اور یہاں وہ توحید کا تقاضا پورا کرو. اگر وہ علاقہ فتح ہو جاتا تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توحید کا تقاضا پورا کر دیا، اس طرح وہاں توحید کا تقاضا پورا ہو جاتا. یہ تفصیل کے ساتھ سورہ مائدہ کے اندر ان باتوں کا ذکر ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کام کیا ہے وہ ایمان والوں کی معاونت سے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو کرنا ہے وہ اکیلے تو نہیں کرنا نا، ایمان والوں کی معاونت سے ہی کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا، اس وقت کے جو ایمان والے، ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، ان سے یہ کہا
کہ اللہ کا حکم ہے یہ علاقہ تمہارا ہے اور اس میں جو مشرک قوم آباد ہے اس کے ساتھ جنگ کرو اور فتح یابی حاصل کرو. اللہ کا وعدہ ہے. قرآن کریم کے اندر یہ بات ہے, ایسے نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ 2 آدمیوں کے سوا کوئی اور تیار نہیں ہوا. لاکھوں کی امت تھی, اس میں سے 2 آدمیوں کے سوا. اب دیکھیں قرآن حکیم میں اگر یہ بات نہ آتی نا تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی نے گاپی مار دیتی ہونی, یار ایڈی بھی گل نہیں آئی. لیکن یہ قرآن کریم میں ہے 2 آدمیوں کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہوا. اور یہاں یہ سمجھ لیں بندے کون ہیں؟ امتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ پاسے کے امتی ہیں. کلمہ پڑا ہوا ہے موسیٰ کا, سارا کچھ دیکھ کر آئے ہیں, جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب نتیجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی میری گل نہیں مانتا. اور یہاں تک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے بھائی کو ان کی پیغمبری سے فارغ کر دے, علیحدہ کر دے. بہرحال وہ تو پھر اللہ نے وہ ان کی جو خواہش تھی وہ تو نہیں اللہ نے مانی, لیکن وہ ملک فتح نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس منزل تک نہیں پہنچ سکے جہاں سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں پہنچے, یا بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ٹھیک ہے نا. اور وہ گویا کہ اس سطح پر توحید کا تقاضا جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکا. اب یہ سمجھ لیں جی کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ اس بات کا پابند تھا کہ لازماً وہ وہاں تک کر کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے آخری نشان یہ ہے, آپ نے اپنی صلاحیتیں, اپنے وسائل, اپنا وقت, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا وہ آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ لگانا ہے. اور اگر آپ نے ایمانداری سے لگا دیا, پہنچ گیا ٹھیک, نہیں پہنچے تب بھی ٹھیک. تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو لگا دیا سارا کچھ, لیکن پہنچ نہیں سکے. دکھ ضرور ہوا. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ ساتھ نہیں ہوئے تو کام ہو جاتا. اب یہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ آپ نے وہاں پہنچ کر ہی فارغ ہونا ہے. یعنی آپ نے وہاں پہنچ کر ہی آپ کو, یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں آپ کو ہم نے وہاں سے پہنچنے کے بعد ہی فارغ کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو یہ الہدی اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اسے سب ادیان کے اوپر غالب کر دے. تو کیوں؟ دیکھیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور قیامت تک یہ واضح کرنا ہے کہ یہ ہے آخری جو کہہ لیں آپ نشان جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. اور وہ ہے ایک سلطنت, توحید والوں کی سلطنت, یا اللہ کی حکمرانی, یا اللہ کے دین کا غلبہ, نظام عدل و قسط کا قیام. لہذا جو ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہاں پہنچنے کا پابند بھی بنایا تھا, اور آپ پہنچے بھی ہیں اور پہنچ کر دنیا سے رخصت ہوئے. لیکن بات کب کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے غزوہ خندق کی. آپ آ جائیں اس صورتحال تو ابھی یہ ہے, یہ تو مطلب اس زمانے کی بات ہے جب خواب لگتا تھا. اس وقت
تو یہ ایسے گمان کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ ہوگا. وہاں تو خندق کھودی جا رہی ہے. اچھا خندق کھود گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے اوپر جب وہ ڈیوٹیاں لگا دی. ایمان والوں کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں نا خندق کے اوپر. کیوں لگ رہی ہیں؟ اس لیے لگ رہی ہیں کہ کوئی ظاہر ہے اگر ایک پلین میدان ہے تو پھر تو پیدل چلتے چلتے بھی یا گھوڑوں پر بھی جو ہے وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں نا. لیکن وہ خندق ہے. اب خندق رکاوٹ بنے گی، لیکن اس کے باوجود اکا تکا لوگ ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا، کوشش کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں عبور کرنے کی. لہذا تم خندق کے اس طرف کھڑے ہو کر ڈیوٹیاں دو تاکہ پرلی طرف جو دشمن ہے اگر ان میں سے کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے ان کو تیر مارنے ہیں یا پتھر مارنے ہیں، جو بھی ہے ان کو عبور نہیں کرنے دیں گے. اچھا وہ دشمن بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ یہ کام کر کے ہی واپس ہم نے جانا ہے، جتنا بھی ٹائم لگ گیا اپنے حساب سے. اچھا 2 4 دن 10 دن گزر گئے. اب یہ جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا خندق کے اوپر، پھر سمجھ لیں یہ انہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہوا ہے. آہستہ آہستہ کچھ لوگ جو تھے ان کے اندر کچھ خدشات پیدا ہونا شروع ہوئے، دشمن کا ارادہ دیکھ کر بھی یا اس کی تیاری دیکھ کر بھی اور اپنے حالات دیکھ کر بھی، کہ آج نہیں تو کل جنگ تو ہم ہار گئے. یعنی کچھ لوگ، میں کہہ رہا ہوں سب کے نہیں، کچھ لوگ. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ سمجھے تھے کہ جو وہ منافق تھے، وہ بات بھی آپ کی صحیح ہو سکتی ہے. یہ سمجھ لیں جی منافقت کا فیصلہ یا کسی فرد کے منافق ہونے کا فیصلہ یا اللہ نے کرنا ہے یا رسول نے کرنا ہے، کوئی دوسرا تو کر نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور ایمان والا اور منافق وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبوک جاؤ، اور وہ سورہ توبہ میں پھر یہ بات آ گئی کہ کچھ لوگ تھے تو ایمان والے نہیں گئے اور کچھ لوگ تھے منافق نہیں گئے. تو اب وہاں یہ تو فیصلہ اللہ نے کر دیا نا کہ بھئی یہ ایمان والا ہے لیکن یہ کمزور ایمان والا ہے. عمل کے اعتبار سے تو برابر ہی ہے نا. آج کون فیصلہ کرے گا جی کہ یہ کمزور ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ اس عمل سے محروم ہے یا یہ کمزوری اس میں ظاہر ہو رہی ہے اور یہ منافقت کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا یہاں تو وہ جو منافق ہے یا کمزور ایمان والا، وہ کمزور ایمان والا شمار ہو جائے گا. لہذا یہ بات صحیح ہے، وہاں اس میں منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، بہرحال اللہ ان کا جاننے والا ہے. لیکن دونوں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اپنے اپنے تحفظات ہیں کہ جی ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ ٹھہریں گے تو یہ دشمن اندر آ جائے گا، یا ہمیں خود ہی ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، مجبور ہو جائیں گے ہم. جس طرح کہتے ہیں کہ ناکہ بندی کر لے اس شہر کی کوئی، تو کچھ دنوں کے بعد لوگ تو پیاز پہ ٹماٹروں کے اوپر ہی جو ہے وہ شور کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ دوسروں کے ساتھ ایک لنک ہے، ورنہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. تو ان کو یہ سب کچھ نظر آتا تھا. لہٰذا وہ یہ سوچنے لگے کہ جب یہ فاتح ہوں گے تو جن لوگوں نے ان پر تیر برسائے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو روکا ہے، تو اس کے بعد پھر زیادہ انتقام کا نشانہ کس کو بنائیں گے؟ کیونکہ وہ کون سا دور سے جو ہے وہ میزائل چل رہے تھے، آمنے سامنے ہی کھڑے تھے نا، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں. تو گویا جب یہ فاتح ہوں گے تو خندق کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے یا یہاں ان کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے گھر تباہ کریں گے.
ہمیں نقصان پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم یہاں نہیں کھڑے ہوں گے تو شاید ہمارے ساتھ نرمی برتے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، اب یہ تو ہم رہتے تو یہی ہیں، ہم کدھر چلے جاتے ہیں، یہ تو ہمارا گھر ہے یہاں مدینہ، تو ہم کوئی لڑے تو نہیں تمہارے ساتھ پوچھو. اچھا اب یہ وہ چیز خدشات ہیں جس کی وجہ سے اب وہ چاہتے ہیں خندق پر ڈیوٹی چھوڑ دیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے وہ عذر کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، ہماری بڑی مجبوری ہے، ہمارے بڑے مسئلے ہیں. وہ جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ اکثر ہم سب کا حال یہی ہے، کوئی فنکشن ہم نہیں چھوڑتے، کوئی اور اس طرح کی بات ہے نا، لیکن کوئی چلیں کوئی یہ ہمارا کوئی درس قرآن ہی ہے، کوئی دین کا کام ہے، تو اس میں سے تو تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. وہ دکان کے اوپر بے شک رات 12 بجے تک بیٹھا سودا بیچتا رہے، وہ شام کو گھر جائے گا تو وہ کہیں گے جی پیچھے بچے کلے ہوں آ، بچے ڈرتے آ. حالانکہ ان کو ہم بھی جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب یہ وہ صورتحال ہے جس میں وہ آ کر کہتے ہیں انا بیوتنا اورا. اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہیں، یعنی ساڈا نہیں سردا، گھر چھڈ کے ساڈا نہیں سردا. انا بیوتنا اورا. اور ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح آ کے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہنا ہے کہ اس کو روکنے کا بھی کیا فائدہ ہے. کوئی ابھی نظام تو قائم نہیں ہوا، کوئی حکومت قائم نہیں ہو، اسے کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتے، اسے کوئی کوڑے نہیں مار سکتے. تو وہ ایسا بندہ جو ہے وہ آپ کو برا وقت آ گیا تو فائدے کی بجائے نقصان ہی دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اسی طرح کہہ دیتے اچھا جا یار تیرا مسئلہ تو جا، آپ اپنا مسئلہ حل کر لیں. اگر خندق چھوڑ کر آپ سے ہوتا ہے نا تو آپ اپنا کام سیدھا کر لیں. انا بیوتنا اورا. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وما ہی بعورا. وہ حالانکہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ کہہ رہے ہیں غیر محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہی بعورا، یہ غیر محفوظ نہیں تھے ان کے گھر. این یریدون الا فرارا، یہ فرار چاہتے تھے خندق کی ڈیوٹی سے. اچھا آپ ذرا غور کریں، وہ جو موسیٰ کے ساتھی تھے وہ بھی انہوں نے بھی تو فرار ہی کیا نا، اور یہ بھی فرار ہی اختیار کر رہے ہیں. یہ وہ ماحول ہے نا جس میں صورت نازل ہو رہی ہے، جس میں مثال دی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا نہ ہو جانا. اگر یہاں سارے فرار معاذ اللہ کر جاتے، سارے بہانے باز ہو جاتے یا کوئی مجبوریاں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح رہ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ نصیحتیں کی ہوئی تھی. کچھ لوگ تو نکلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے مانند، سمجھے نا. لیکن ایک جو اس وقت مسلمان تھے ان کی ایک معقول تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹی رہی. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں جیسا نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ اذیت دی تھی. یعنی اپنے رسول کو اس طرح پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ دینا جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پریشان کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ تکلیف دی تھی. اچھا اب دیکھیں، یہی وہ صورت ہے جس میں وہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس میں رہنمائی ہے، وہ ماڈل ہے. عام طور پر ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ کتنے مسیتوں نکل جائیں آیت نازل ہوئی ہے، یا کتنے حج کے موقع کے نازل ہوئی ہے. یہ جنگ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے.
اکثر لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ خندق کے اوپر ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، ان کے حوالے سے نازل ہو رہی ہے. ہم نے تو اس کو صرف وہ اہل حدیث ہوگا یا اہل سنت ہوگا تو نمازوں میں اس بات کو بہت لائیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس میں آ گئی ہے، یعنی وہ چیز بھی اس میں آ گئی ہے، لیکن آپ غور کریں یہ نازل ہو رہی ہے جس وقت یہ خندق کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ساتھیوں کا عمل ہے جنہوں نے اپنے رسول کو دکھ دیا. تم اپنے رسول کو دکھ دینے کا باعث بن رہے ہو اس طرح کا عمل کر کے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو ماڈل تھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو چھوڑ کر یا اپنی بیویوں کو چھوڑ کر خندق پر ڈیوٹی دے رہے ہیں تو پھر تمہارے گھر جو ہے وہ زیادہ خطرہ تھا. دوسرے لفظوں میں تمہیں رسول کی پیروی کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، رسول کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے تھا. جب رسول پیٹ کے اوپر دو دو پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں، یہ خندق دو پتھروں والی جو بات ہے نا یہ بھی خندق کی ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودتے ہیں تو پھر تمہارا یہ عذر کیسا ہے کہ جی میرے یہ مسائل ہیں؟ تو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے وہ چلنا چاہیے تھا نا، اس اسوے کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ ہے جی اصل کے اندر وہ جو نصیحت یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کر دی ہے. اور اسی کو میں مزید بھی آپ کو بتا دوں، پھر اس کو ہم آگے پڑھ لیں گے. وہ میں نے اگرچہ پہلے بات تو کر دی، اس میں آ بھی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جو ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ظاہر ہوتے رہے ہیں، ساتھی نہیں بلکہ ساتھیوں جیسے، وہ تبوک پہ بھی ظاہر ہوئے، وہ احد پہ بھی ظاہر ہوئے، وہ خندق پہ بھی ظاہر ہوئے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے نا اس نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دیکھو قیامت سے پہلے جس طرح میں نے اس خطے میں یہ دین غالب کر دیا ہے، عدل و قسط کا نظام جو ہے وہ رائج کر دیا ہے، اسی طرح یہ نظام پوری زمین کے اوپر رائج ہو جائے گا. اگرچہ حالات اس وقت بھی وہ خندق کے اوپر جو ڈیوٹی کرنے والے تھے، ایمان اصل کے اندر یہی بات ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کیلکولیشن کے ساتھ انہوں نے کرنا ہوتا نا کہ جی یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی جو ہے وہ پورے عرب میں قائم ہو جائے گی، کوئی نہیں کیلکولیشن کے ساتھ کر سکتا تھا. اور اتنا جلدی، یہ 5 کی بات ہے نا خندق، تو 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے. دیکھیں نا، 5 میں خندق کھود رہے ہیں، 8 میں مکہ فتح ہو رہا ہے. کوئی حساب کتاب نہیں. آپ یقین کریں کہ جب حساب کتاب لگاتے ہیں تو نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن جب ان باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر ایک نیا جذبہ ملتا ہے. اور ہم پابند بھی اسی بات کے ہیں کہ ہم جد و جہد کرتے رہیں اس یقین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم رستے میں کسی جگہ رک جائیں کہ جی چلیں بس اتنا ہی ہے. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنے اوقات، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کیا ہم نے کوشش کی ہے، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی انشاءاللہ جب وقت آئے گا شاید ہم نہ دیکھیں لیکن وہ بات بھی انشاءاللہ ضرور پوری ہو گئی. اب وہ ماحول بن گیا ہے
فرعون کے دور میں نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھا کہ پوری زمین کے اوپر ایک نظام قائم ہو جائے، وسائل ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ پوری زمین کے اوپر ایک نظام ہوگا، اور ایک طرف وہ طاغوت کوشش کر رہا ہے کہ پوری زمین کے اوپر جب وہ میرا نظام قائم ہو جائے، اور دوسری طرف کوشش کرنے والے نہیں ملتے، وہ خندق والے حالات ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حالات میں تو کہتا ہوں خندق پہ بھی ڈیوٹیاں تو دے رہے تھے نا، کم از کم ہم لوگوں میں تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں کے اندر کوئی ایسا جذبہ بھی ہے یا کوئی ایسا یقین بھی ہے یا کچھ ہم کر بھی رہے ہیں اس کے لیے۔ ہر آدمی اپنی سطح کے اوپر جب وہ سوچے نا کہ میں کر کتنا سکتا ہوں اور کر کیا رہا ہوں، پھر اگر ہم نے جتنا کر سکتے تھے اتنا کر لیا تو بس اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی سرخرو ہو جائیں گے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پیچھے رہ گئے تھے، اس اعتبار سے تو پیچھے ہی رہ گئے نا، ان کو تو وہاں سے کشتی لے کر جب نکلنا پڑا۔ تو وہ نشان وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، منزل وہی ہے، اور جب تک وہ نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارا سفر جاری ہے۔ یہ نوٹ کر لیں جی، یہ ایسا نہ ہو، آج تو ہم سمجھتے ہیں مطمئن ہیں، لیکن وہ عالم لوہار گایا کرتا تھا تو کہندا سی آکڑ تے مغروری تیری نکل جائے گی ساری، جس دن کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میری۔ اللہ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا جو مثال دیا ہے وہ کوئی شاباش نہیں دی ہے، تو جو اس طرز عمل میں جائے گا امتی وہ شاباش کا حقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس نے کام ہی نہیں کیا، اس نے اپنی وہ آج تو بہرحال یہ میں آپ کے سامنے بات کر لیتا ہوں، لوگ گل پی جاندے ہیں کہ جی یہ مسیت والوں کو برا کہندے آ، انہوں کی مداح نہیں کرتے، اسی کہنے تسی مسیتاں ہی مر جاؤ گے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چھٹی لے کر جا رہے تھے وہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نمازیں پڑھتے تھے؟ خندق پر پڑھتے تھے۔ وہ جو سن 88 میں حج پہ گیا ہوں، اس وقت پھر بعد میں بھی میں گیا ہوں تو میں نے کبھی اب وہ جانے کے لیے کوشش نہیں کی، بس زیادہ وقت میں یا مسجد نبوی میں یا حرم کے اندر جو وہ حرم مکہ میں گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں، بس ایک ہی دفعہ میں زیارتیں وغیرہ جو ہے وہ ان پہ گیا تھا۔ وہ جہاں جہاں خندق کھودتے تھے نا تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اب ہیں نہیں ہیں، بند ہے، اس وقت وہ تھی، وہاں لوگ جا کے نفل پڑھتے ہیں۔ اور لوگ جو ہے نا وہ جو روایات کیا آ رہی ہیں کہ جی یہاں وہ خندق کھودتے تھے، یہیں نمازیں پڑھتے تھے، یہیں جمعے پڑھتے تھے، خندق ایک دن میں نہیں کھود گئی تھی، وہ نمازیں پڑھنے کے لیے 50,000 کی ثواب کے لیے مسجد نبوی نہیں جاتے تھے، وہاں جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جس وقت تبوک گئے ہیں جمعہ نمازیں کہاں پڑھی ہیں؟ مسجد نبوی سے باہر، اور جن کی مذمت کیا انہوں نے تو مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، جو نہیں گئے انہوں نے تو مسجد نبوی میں نہا دھو کے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرق سمجھیں، جو اگر یہ کام ہی ذہن میں نہیں ہے، یہ پروگرام ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے میں کچھ کر بھی نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بات اتنی ہی ہے، پھر وہ عالم لو والی گل نہ کدھر جا ہو جائے کہ جس دن کیا نبی محمد سرور اے نہیں امت میری، یہ کہندا ہوئے گا میں امتی ہاں، لیکن انہوں یہ پتہ ہی نہیں لگا بھی میں کی کردا رہا، میں کتوں تک جڑا پہنچا۔ بہرحال اب اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں جیسا نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔
فبرہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بری کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں نکالا، ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے جو الزام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض لوگ کیا کہتے تھے، وہ کہتے ہیں ان کو جنگ کا شوق ہے. جداں کہندے آ کہ یار کوئی سال گھر بھی کڈ لو، ہوں آئے ہیں ہجے سیدھے سیدھے ہوئے نہیں، پھر ادھر اگر دیکھیں تو وہ ایسا ہی ہے، یہ فارغ آئے ہیں تو ابھی دوسرے کے لیے تیاری. گھر بھی 4 دن کڈ لو. وہ اس وقت مسئلے دسن والے پھر ادا ہی دستے ہیں کہ یار بیویاں دے حق ہے کہ نہیں ہے، گھر دے حق ہے کہ نہیں حق ہے. پھر وہ حقوق دا اس ویلے جنہوں نے کدی حق نہ دیتا ہوئے وہ بھی بڑے حقوق دے علمبردار ہوں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وہ بری کر دیا جو کچھ بھی انہوں نے ان کے بارے میں کہا، وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، انہوں نے بے شک ان کی عزت نہیں کی. یعنی عزت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاذ اللہ گالی دیں گے. اگر آپ نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی تو پھر آپ نے اپنے باپ کو عزت نہیں دی. آپ نے استاد کا احترام نہیں کیا تو آپ نے احترام کا مطلب یہی تو نہیں ہے کہ صرف آپ نے ایسے ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے. وہ باپ نے کہا کہ جی چلو یار مجھے پانی پلا دے، وہ پانی نہیں پلایا ہم نے. تو اگر جب رسول کہہ رہے ہیں تو احترام کا مطلب یہ ہے کہ پھر تبوک جاؤ، پھر خندق کے اوپر ڈیوٹی دو. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ہے تمہارا کام، تو اس کام کو سامنے رکھیں نا. آپ جس لیول پر بھی ہیں آپ مطمئن نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو مطمئن کہا کہ بیٹھ جائیں جی میرا تو کام پورا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ کے ہاں تو وہ بھی بڑے باعزت ہیں، آبرو والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی، یعنی قوم نے عزت نہیں کی، انہوں نے کی. اور اگر تم کہیں خدا نخواستہ اپنے رسول کی عزت نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں تو ان کی عزت ہے. یعنی یہ تمہارے کسی بھی طرز عمل سے ان کا کیا بگڑے گا. اگر آج ہم وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو وہ خندق کے اوپر ڈیوٹی کرنے والے یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو کا جو رویہ تھا، یعنی ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں، جدوجہد کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارو، اور کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ کرتے رہو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اب یہ اصل کے اندر وہ چیزیں ہیں جن پر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ بات کو جو ہے وہ مزید لمبا کریں. تو فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کیا کرو. دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں، یہ کیسے پتہ چلا؟ میری زبان نے ادا کیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ دل کا ایمان نہ میرا آپ کو پتہ ہے نہ آپ کا مجھے پتہ ہے. اسی لیے تو جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آتے تھے زبان سے تو کہتے تھے نا، یہی بات تھی نا سامنے. باقی جو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ جی یہ منافق ہے یا یہ اس میں ایمان کی کمزوری ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. تو اصل میں تو یہ قول ہی ہے نا، اندر والا معاملہ تو میرا اور اللہ کا ہے. تو درست بات کیا کرو. درست قول جو ہے نا، قول بات کو ہی کہتے ہیں نا، تمہارا قول درست ہونا چاہیے. یہ تمہارا جو کلمہ پڑا ہوا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ خالص ہونا چاہیے. اور اگر خالص ہوگا تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے تم نہیں ہوگے، پھر تم محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں جیسے ہوگے. وہ بھی بڑے قرآن حکیم کے اندر آیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے، ایک طرف تو یہ تھا
یہ جب ایمان والوں نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچائی وعدہ کیا تھا. یہ حالات آ گئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو مطلب یہ ہے کہ سوچو دوسرے لفظوں کے اندر پھر ایسا کلمہ کادے لی پڑیا ہے کیڑا کسی نے مار دینا, کیڑا کسی نے تلوار مار دینی ہے. تو اگر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے, تو پھر اس کو خالص ہونا چاہیے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور اگر تمہارا قول درست ہو گیا تو اللہ تمہارے دوسرے اعمال بھی ان کی بھی اصلاح کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اور جب اعمال کی اصلاح ہو گئی تو تمہارے گناہ جو ہو گئے وہ معاف کر دے گا. اب میں یہاں صرف ایک ہی وہ واقعہ ہے وہ سنا کر آگے چلوں گا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نے کہا جی میں ایمان تو لے آؤں لیکن پابندیاں بہت ہیں. کوئی ایمان کے ساتھ پابندیاں بہت ہیں, کوئی ایک آدھ بات ہو نا تو پھر اس کے اوپر میں عمل کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھ پر تو عمل کر سکتے ہیں نا. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ بس تو مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے کہ تیری زبان کا غلط استعمال نہیں ہوگا. زبان نہ کہڑا ہڑ بڑا ہوتا, گلیں ہی کرنی ہوں نا, مطلب قول تیرا صحیح ہوئے گا. اب وہ وہاں سے چلا گیا. اس نے ایسے ہی سوچا سرسری کہ یار یہ تو کوئی گل نہیں وڈی ہے, پارا کام تو نہیں ہے. چلا گیا. 3-4 دن کے بعد آ گیا. اس نے کہا جی میں تو پھنس گیا. اب وہ جا کے اس نے سوچا کہ اگر آپ سمجھے کہ وہ شرابی تھا, اس نے کہا جی میں نے شراب پی لی, تو شراب پی کے بندہ باہر بھی نکل سکتا ہے. اور باہر جو ہے وہ کسی نے مجھے کہا تو نے شراب پی ہے, تو میں اگر انکار کروں تو زبان کا تو غلط استعمال ہو گیا, اور اگر کہوں پی ہے تو پھر سزا کا مستحق ہو گیا. تو اس نے کہا اس کو چھوڑو, یہ کام نہیں کرنا. یہ اصل بات یہ سمجھ لیں, ہم تو دن میں 100 دفعہ یہ وعدے کریں تو پھر بھی مکر جائیں گے نا. لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ دیا ہے. یہ بڑی ان لوگوں, وہ بے شک مشرک تھے لیکن ان کے اندر جو ہے نا وہ بعض صفات ایسی تھی کہ جو ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے لیکن وہ ہمارے اندر ہے نہیں سرے سے. اچھا, اب اسی طریقے سے اس کی کوئی چوری عادت تھی, کوئی اور بات تھی. اب اس نے آخر کار یہی سوچا کہ بھئی میں تو کہیں نہ کہیں سے پکڑا جاؤں گا, مجھے یہ زبان جو ہے اس سے کوئی جھوٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی بات کرنی تو پڑے گی. اب کروں گا تو میں پھر رسول کے ساتھ کیا میں نے وعدہ کیا ہے خود کہہ کر جو ہے. لہذا وہ 3-4 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ گیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا تو سب کچھ چھوٹ گیا. اب یہاں دیکھیں, یہاں وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر تمہارا قول درست ہو گیا, زبان درست ہو گئی, تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے باقی اعمال جو ہے ان کو بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. البتہ اس بڑی کامیابی کے لیے, اس کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہے, صرف زبان کا ہی صحیح استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اسی کے اوپر ہی تم مطمئن رہو کہ زبان سے ہی استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں ساتھ فرما دیا, وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے گا, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, تو وہ عظیم فوج, عظیم فلاح, وہ جنت, اس کا مستحق وہ بنے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اب یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں, اور وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ انسان کو غیرت ہی دلا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے وہ سپرد کرنے کے لیے اپنی مخلوق میں سے جس کو سمجھا کہ یہ ہماری امانت کا تحمل کر سکتا ہے وہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی یہ امانت جو ہے نا وہ پہاڑوں پر یا اور ساری جو بھی مخلوقات ہے نا ان سب کے اوپر جب وہ پیش کی، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے یہ امانت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی پیش کی نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اسی طرح پیش کی ہو اور سب نے آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے، جو کچھ بھی ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ضمانت یہ نہیں لے سکتے یہ امانت، یا ہم اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. وہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم نے کب اٹھایا. سمجھ گیا نا. اس وجہ سے ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات بات اس طرح کہی جاتی ہے، ایک وہ آدمی تھا وہ جا رہا تھا کہ یہ سامان وغیرہ رکھ کے گاؤں دیہات میں بیچنے کے لیے جاتے ہیں نا، موٹر سائیکل پہ کئی لوگ اس طرح رکھ لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا یہ کام کیسا ہے. دوسرے آدمی نے میں نے کہا جی آپ کا کام کیسا ہے. وہ کہنے لگا کام تو کچھ نہ کچھ ہے پر موٹر سائیکل جواب دے گئی ہے. اب موٹر سائیکل نے کدوں جواب دیتا، وہ جواب سمجھ گیا نا. اس نے جواب تو ہم تو اسی کو کہتے ہیں میں نہیں جانتی، وہ جتنے پینچر ہو گئی اتنے جواب دے گی یہ کہتے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ان میں سے جب بھی میں جس کی طرف بھی میں نے جو ہے وہ توجہ کی کہ اس کو یہ کام سونپوں تو انہوں نے جواب دے دیتا. یعنی وہ اس قابل مجھے نظر نہیں آئے. اپنی مخلوق میں مجھے انسان ہی اس قابل جو ہے نا وہ نظر آیا کہ اس امانت اس کے سپرد کر دی جائے، اس کو جو وہ دے دی جائے. لیکن یہ وہ ظالم اور جاہل ہے جسے احساس ہی نہیں ہے، ظلومن جہولا. اب یہ اصل کے اندر سمجھیں گے آپ کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں چھوٹا عہدہ ہے، تنخواہ بھی تھوڑی ہوگی، عزت بھی تھوڑی ہوگی، ذمہ داری بھی تھوڑی ہوگی. عہدہ بڑا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہوگی، عزت بھی زیادہ ہوگی، ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح ہی ہے. ایک سپاہی ہے، وہ عہدہ چھوٹا ہے، تنخواہ بھی تھوڑی ہے اور ذمہ داری بھی تھوڑی ہے. اب اس کے مقابلے میں آئی جی ہے، عہدہ بڑا ہے، تنخواہ بھی بڑی ہے، عزت بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہے. اب وہ آئی جی کہے کہ یار میری ذمہ داری جڑی ہے نا یہ زیادتی ہے یا یہ میں تو نہیں ہوں، وہ صفائی کی ذمہ داری جڑی ہے نا انہوں سمجھے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے کہ پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جو تجھے عزت ملی ہے یہ اسی ذمہ داری یا اسی عہدے کی وجہ سے ملی. انسان کو جو اشرف المخلوقات کہا گیا نا وہ اسی کام کی وجہ سے کہا گیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بچے پالنا، یہ جانور نہیں بچے پالتے. ہم شادی کر لیتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی سینس ہوتی ہے پیئر کی، جوڑے کی. کبھی آپ دھیان کریں کوئی شاید ان میں بھی اس طرح کے ہوں گے جس طرح ہمارے انسانوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اکثر وہ اپنے جوڑے کو پہچانتے ہیں. اور اگر ان کے جوڑے کا ساتھی مر جائے، واپس نہ آئے، گم ہو جائے، پریشان ہوتے ہیں. میں اب وقت تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود غور کریں گے پتہ چل جائے گا. کبھی کسی چڑیا نے گھونسلہ بنانے سے پہلے انڈا دیا ہے؟ گھونسلہ دونوں مل کر بناتے ہیں.
بچے ان کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں انڈے بچے چھوڑ کر جو ہے وہ ادھر جا کے نواں گھونسلہ بنا لیں. وہ جب تک پلتے نہیں ہیں، اڑتے نہیں ہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے تو میں نے کیا کمال کیا، آپ نے کیا کمال کیا اگر یہی کر لیا. یہ نمازاں پڑھ لی ہیں. تو وہ جو کام ہے اصل جو امانت ہے اس کی طرف تو توجہ گئی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا، تمہارے اندر اپنی روح جو ہے وہ پھونکی، اور تمہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر تمہارے اوپر ہم نے اپنی روح وہی جو ہے وہ کی، یہ ہدایت تمہیں دی، تمہارے اندر سے رسول جو ہے وہ اٹھائے، اور رسولوں نے تمہیں کر کے بتایا، اور تمہیں یہ امانت سپرد کر کے وہ رخصت ہوئے، اور تم ایسے ظالم و جاہل ہو کہ جو ہے نا وہ اس کا تحمل ہی نہیں کر رہے، یا اس کو سمجھ نہیں پا رہے، یا اس کے تقاضے پورے کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہو. تو فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت سپرد کی آسمانوں کے، زمین کے، پہاڑوں کے، فابین ان یحملنها واشفقن منها، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اس کو لینے سے یا اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور اسے اٹھایا انسان نے، انسان اس کا تحمل کر سکتا تھا، اسی کے سپرد کر دیا. انہ کان ظلوما جہولا، اور یہ ظالم اور جاہل ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ مجھے جو عزت ملی ہے، وہ جو میں نے مثال سے دی ہے کہ وہ آئی جی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی وہ اچھا، ان کوئی کام نہیں. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے جو ہم نے بنا دیا ہے. یہ نظام وہ کہتے ہیں سسٹم. آج کل یہ لفظ بڑا استعمال ہو رہا ہے، سسٹم. وہ بینک میں جائے نا چیک لے کر، اور کہندا یار یہ سسٹم پاس نہیں کر رہا. یہ ابھی تازہ لفظ ہے، جب آج تو پہلے نہیں ادا کہندے سکے. یہ سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اس طرح کی وہ بات جو ہے وہ آج کل کرتے ہیں جب آپ بینک میں جاتے ہیں نا. تو بس جی یہ تو سسٹم ہی ایسا ہے، اس میں ایسے ہی ہونا ہے. اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے جس میں جس پر منافق علیحدہ ہو جائیں گے، مشرکین علیحدہ ہو جائیں گے، ایمان والے علیحدہ ہو جائیں گے جنت میں جانے کے لیے. یہ سسٹم ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ علیحدہ کرے گا جنتیوں کو جہنمیوں کو. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. اور اگر محسوس کرتے ہو کہ سسٹم کے اعتبار سے فیل ہو تو پھر جلدی اصلاح کی کوشش کرو، سیدھے ہو جاؤ، اور اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا اور مہربان ہو جائے گا. تو اصل بات یہ ہے جی، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنی اصلاح کی، اور اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض جو ہے ان کو ادا کرنے کی. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.